اور آج کالجوں یونیورسٹیوں میں تو ادب ہے ہی کوئی نہیں استاذوں کا. وہی طالب علم استاذوں سے لڑتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں اور کلاسوں کے اندر ان پہ حملے بھی کرتے ہیں، اور یہ تو آپ کے سامنے ہے، یہ تو روزانہ کی خبریں ہیں. لیکن دینی مدارس کے اندر کم از کم یہ چیز نہیں ہے. لیکن جس لیول کا ادب ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ اس طرح کا ادب چاہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ شاگرد کو کبھی بھی استاذ کے آگے نہیں چلنا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ جس طرف رہتے تھے، ان کا گھر جس جانب میں تھا، امام صاحب اپنی زندگی میں اس طرف کبھی ٹانگیں کر کے بھی پھیلا کے نہیں بیٹھے. یہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے. جب بھی ٹانگیں تھکاوٹ سے چور ہو جاتی، ٹانگیں لمبی کرتے، سبق پڑھاتے، بیٹھتے تھے کئی گھنٹوں، لیکن رخ چینج کر کے ٹانگیں ادھر لمبی کرتے اور دوسری طرف نہیں کرتے تھے. کہتے تھے ادھر میرے استاذ کا گھر ہے، حالانکہ وہ گھر تو بہت دور تھا، لیکن اتنا ادب امام ابو حنیفہ کی زندگی میں یہ ہم نے پڑھا ہے. اور ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ سبق پڑھا رہے ہیں، قاضی ابو یوسف ان کے بڑے شاگرد ہیں، یہ غالباً ان کا واقعہ ہے یا امام ابو حنیفہ کا. سبق پڑھا رہے ہیں، کلاس لگی ہوئی ہے، اور ایک بچہ ہے جو باہر کھیل رہا ہے، اور وہ گیند سے کھیل رہے ہیں اور گیند اچھلتی کودتی اندر آ جاتی ہے. اب وہ بھاگتا ہوا آتا ہے، گیند اٹھاتا ہے، اور یکدم امام صاحب جو ہی بچہ داخل ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ واپس جاتا ہے، پھر بیٹھ جاتے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد وہ بچہ گیند اندر آتی ہے، پھر بھاگتا ہوا آتا ہے گیند اٹھانے، اور یہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. چند مرتبہ کلاس کے طالب علموں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہا حضرت یہ بچہ اندر آتا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے، وہ تو کھیل میں لگا ہوا ہے. کہا کہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ یہ میرے استاذ کا بیٹا ہے، یہ جب اندر آتا ہے تو میں بیٹھ نہیں سکتا، میں اس نسبت کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں. تو پھر آج دیکھیں کہ اللہ نے رنگا کیسے اور علم مشرق مغرب میں کیسے چلا گیا. جب ان لوگوں کی زندگی میں آپ دیکھیں گے محنت اوروں نے بھی بڑی کی ہوگی، ان سے بھی زیادہ کتابیں کئی علماء کو حفظ تھیں، لیکن جب ان کی زندگی میں دیکھیں گے کہ علم سے اتنا فائدہ اللہ کی مخلوق کو کیوں پہنچا، جب پیچھے غور کریں گے تو ادب کی وجہ سے اللہ نے اس کو قبول کیا. اس لیے آج کی اس نشست میں صرف اتنا ہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان کے باادب بنائیں. اپنے بڑوں کا، چاہے وہ عمر میں بڑے ہوں، علم میں بڑے ہوں، یا جن کو اللہ نے عہدے اور اختیارات دیے ہیں ان کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، تو ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق آپ کو عزت دینی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویعرف لنا حقنا، کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا، جس نے ہمارے بڑوں کا ادب نہ کیا، جس نے ہمارے مسلمانوں کا حق نہ پہچانا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. بے شک وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے اخلاق آداب ہی مسلمانوں والے نہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ادب کرنے کی، ادب کو سمجھنے کی، ادب کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. Mm-hmm.